ہاں انصاف نہیں ہے، کیا ایک جیسا معاملہ ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں جن گناہوں پر عذاب کا ذکر آتا ہے تو کیا وہ قرآن کی آیتیں غلط ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات غلط ہیں؟ کیا خیال ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قالوا ما سلککم فی سقر، جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے اس جہنم میں ڈالا؟ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہ تھے، نماز پڑھنے والے نہ تھے۔ قرآن میں آتا ہے کہ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اللہ نے جن کو سونا دیا، چاندی دیا، پیسہ دیا، مال دیا، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو یہی سونا چاندی اور یہی زیور جہنم کی آگ میں تپا کے انسان کی پیشانی، پیٹھ اور پہلو کو داغا جائے گا۔ تو کیا قرآن کی یہ آیت غلط ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ فرماتے ہیں اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچی زیادہ بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے؟ اللہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج نہ کرے، حج فرض ہوا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یہودی بن کے مرتا ہے، عیسائی بن کے مرتا ہے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات غلط تھی؟ معاذ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الراشی والمرتشی فی النار، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ تو کیا یہ بات غلط ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو، کسی انسان کو قتل کیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو کیا یہ بات غلط ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے کمرے ہوتے ہیں، اس کے اندر سانپ چل رہے ہیں جو باہر سے نظر آ رہے ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کے امت کے سود خور ہیں۔ تو کیا یہ عذاب جو ہے غلط بتایا گیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات دیکھا کہ تندور جل رہا ہے، اس کے اندر بہت سے مرد اور عورتیں جل رہی ہیں، اور آگ جب بھڑکتی ہے تو وہ جلتے جلتے تندور کے منہ تک آتے ہیں، پھر آگ تھوڑی نیچے ہوتی ہے تو پھر نیچے چلے جاتے ہیں، مستقل اس طرح وہ آگ میں جل رہے ہیں۔ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔ تو اب یہ جو وعیدیں اور یہ عذاب کے نقشے اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، تو کیا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہے ہیں، اور وہ ناخن بھی ان کے تانبے کے ہیں، اور کھالیں اتر رہی ہیں چہروں کی۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو پیٹھ پیچھے دوسروں کی برائیاں کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے ہونٹ کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نصیحت کرتے، خود عمل نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ایک آدمی ہے، اس کا سر ایک بہت بڑے پتھر سے کچلا جا رہا ہے، اور اس پتھر کے لگنے سے اس کا سر بالکل پچک کر دب گیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر صحیح ہوا، پھر ویسے ہی اس کے اوپر پتھر مارا گیا، پھر اس کا سر پچک گیا، کچل گیا۔ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ تو اتنی سخت جو وعیدیں اور عذاب کا نقشہ قرآن اور حدیث میں کھینچا گیا، تو کیا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے، یا تو ہم مانیں کہ بھائی قرآن اور حدیث یہ 100% سچی باتیں ہیں، لہذا ان برائیوں کے ساتھ جو دنیا سے جائے گا اس کو ہی بھگتنا پڑے گا، اور اگر یہ پھر ہم اس کا انکار کر دیں معاذ اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، لہذا بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن کسی کو گارنٹی ملی ہے کہ اس کا گناہ اللہ معاف کر دے گا بغیر توبہ کے۔ توبہ سے تو معاف ہو جاتا ہے، بغیر توبہ کے دنیا سے گیا، آخرت میں اس کی پیشی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی معافی کا اعلان ہو جائے، تو ہم میں سے کسی کو گارنٹی ملی ہے؟ گارنٹی تو نہیں ہے نا، امید تو ہے
لیکن یقین تو نہیں ہے، پکڑ تو ہو سکتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ اس قسم کی روایتی حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے ایک چھوٹا سا عمل ہوگا اس کو معاف کر دیا جائے گا، ایک آدمی نے کسی مسلمان کو کھانا کھلایا ہوگا یا پانی پلایا ہوگا، اس کی سفارش پہ اس کو جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ تو فرمائے کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی یہ کہے، ایک عورت یہ کہے کہ میرے بغیر نکاح کے بچہ ہو جائے، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کی بغیر نکاح کے اولاد ہو گئی تھی۔ تو یہ ممکن تو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر مرد کے عورت سے ملے اولاد پیدا کر دے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے اللہ نے اولاد دی بغیر نکاح کے، لیکن ایسا دستور نہیں ہے، ایسا دستور نہیں ہے نا۔ امکان ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے، لیکن اللہ ایسا کرتا تو نہیں ہے نا۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مثال کے ذریعے سمجھایا کہ دیکھو ممکن تو ہے لیکن دستور اور اصول کے خلاف ہے کہ بغیر نکاح کے اولاد ہو جائے۔ تو ایسے ہی ممکن تو ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دے، لیکن قانون کیا ہے؟ ہمیں قانون کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ قانون کیا ہے کہ جو نیکیاں کرے گا اس نیکیوں کا ثواب ملے گا، جو گناہ کرے گا اس گناہ کا عذاب ملے گا۔ یہ قانون ہے، یہ اصول ہے، ہمیں اس کو دیکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ گناہوں کو اور نیکیوں کو تولے گا، اس کا وزن کیا جائے گا۔ اب اس وقت فیصلہ ہوگا کہ بھائی گناہ بھاری ہیں یا نیکیاں بھاری ہیں۔